اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی گئی۔ کل کے درس قرآن پاک میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کو منور فرمانے والا ہے، روشن فرمانے والا ہے۔ اللہ نور ہے اور یہ نور اس نے ساری کائنات نے اپنے محبوب کے ذریعے سے تقسیم فرمایا ہے۔ اور اس کی مثال جو یہاں بیان کی گئی تھی وہ یہ قرآن کی آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس کی مثال ایک طاق جیسی کہ طاق میں فانوس رکھا ہو اور اس فانوس میں نہایت ہی اعلیٰ قسم کا چراغ ہو اور وہ اسے روشن کر رہا ہو۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ تفسیر مدنی میں لکھتے ہیں کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس طاق سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور اس کے اندر جو چراغ ہے وہ آپ کا دل مبارک، آپ کا سینہ مبارک کے اندر آپ کا دل مبارک ہے، اور اس دل میں جو اللہ کا نور ہے اس سے ساری کائنات روشن ہو رہی ہے۔ اور یہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور حسی جو ظاہراً محسوس ہو، چمکے، اور ایک نور باطنی۔ نور حسی اللہ نے اپنے محبوب کو نور حسی بھی عطا فرمایا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ رات کے گپ اندھیرے میں تھی، یعنی پہلے کچھ روشنی تھی، میں کوئی کپڑا سی رہی تھی تو اچانک میری سوئی گر گئی، سوئی گری تو چراغ بھی بجھ گیا۔ اب میں پریشان تھی کہ کیا کروں۔ اسی دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور مسکرائے، اور حضور کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ وہ میری گم ہوئی سوئی مجھے مل گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نور حسی، سرکار خود نور ہیں، اور حضور علیہ السلام نہ صرف خود نور ہیں بلکہ آگے خود چمکتے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی چمکاتے ہیں، اور جسے چاہیں نور عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے، اور حضور کی بارگاہ میں وہ واعظ و نصیحت سن رہے تھے، تو رات کا کافی وقت گزر چکا، اب رات کا اندھیرا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے، تو ہمارے پاس کوئی جانے کا روشنی کا بندوبست نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی، اور سرکار نے ارشاد فرمایا 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے جو تمہارے لیے روشنی کرے گی۔ تو حضور جس شاخ پہ ہاتھ رکھیں وہ شاخ بھی نور بن جائے۔ یہ نور حسی، ظاہری نور۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دو ہیں اور آگے جا کر ہمارا جو گھر ہے ایک دوسرے کے بالکل عکس ہے، اپوزٹ ہے، ایک نے مشرق طرف جانا ہے، دوسرے نے مغرب طرف جانا ہے، تو اب وہاں کیا کریں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا، یہ پھر تمہیں روشنی عطا کرے گی۔ تو حضور خود بھی نور ہیں اور آگے نور تقسیم بھی فرماتے ہیں۔ یہ تو نور ظاہری کی مثال۔ اب نور باطنی کہ جو اچھا نور ظاہری جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، نور ظاہری، اور ظاہری منزل تک پہنچاتا ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک بندے نے، صحابہ نے اپنے گھر جانا تھا، اب گھر جانا ان کی ایک منزل ہے، ان کے منزل مقصود ہے، تو اس تک پہنچایا کس نے؟ اس نور نے۔ تو اسی طرح آج بھی اگر کسی بندے کے پاس جناب اس نے اپنے گھر میں جانا ہے تو وہ جناب لائٹ جلائے گا، وہ اپنے موبائل کی لائٹ جلائے گا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے روشنی حاصل کرے گا۔ اس روشنی کے ذریعے سے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اس گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ وہ روشنی چلائے گا۔ تو یہ روشنی اسے ظاہری طور پر اس کے مقصود کو حاصل کر کے دیتی ہے۔ ایک ہے نور باطنی۔ نور باطنی بھی اس کو اس کے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، وہ جنت کا راستہ ہے، وہ جنت تک پہنچانا ہے۔ تو چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اس مخلوق کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور اللہ نور ہے، جنت نور ہے، یہ قرآن نور ہے، تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس باطنی نور کی طرف خاص طور پر توجہ فرمائی، کبھی قرآن کی صورت میں، کبھی حدیث کی صورت میں، کبھی صحابہ کرام کی تعلیمات کی صورت میں۔ ہمیں قیامت تک یہ نور عطا فرمایا کہ اس نور کی اتباع اور پیروی کرو گے، اتباع کرو گے تو تمہیں دونوں جانوں میں منزل مقصود مل جائے گی، اور وہ منزل مقصود اللہ کی ذات ہے۔ تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے اور اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور جس بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گویا اس کا منزل مقصود مل گیا۔
اب آج کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ میں یہی بات بیان کی گئی کہ بندے کا منزل مقصود کیا ہے. اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھے، اور اس تعلق رکھنے کا بہترین ذریعہ ایک مسجد ہے، جہاں بندہ صبح و شام اور دن میں 5 مرتبہ حاضر ہو کر اپنے رب کی یاد کرتا ہے، اپنے رب کے حضور سجد و سجود ہوتا ہے اور اپنی حاجات پیش کرتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے پھر اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا. یہ مسجدیں جنہیں بلند کرنے کا مطلب ہے انہیں آباد رکھنا اللہ کے ذکر سے، ان میں اللہ کے نام کو بلند کرنا. فرمایا یذکر فیہا اسمہ، ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. چنانچہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں وہی آباد رکھتے ہیں جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. تو مسجدوں کو آباد رکھنا، مسجدوں میں آنا جانا، یہ اللہ کی یادگیری کی نشانی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد کی طرف آتا جاتا ہے، مسجد کو آباد رکھتا ہے، تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو کہ وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس کی محبت ہے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ 7 خوش نصیب افراد جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا رہے گا، مسجد کے آباد کرنے میں، مسجد کی فراوانی میں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والے، اور پھر خاص طور پر یذکر فیہا اسمہ، اس میں اس کا نام لینے والے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. فرمایا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام، یعنی صبح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، شام کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں. اور جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہی کامیاب و کامران ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی یاد دہانی نصیب فرمائے، مسجد کو آباد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.